اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اولاد کی پیدائش کے بعد اندام نہانی کی بحالی، مادہ عضو تناسل کو تنگ کرنا اور اس کے پچھلے تناؤ کو بحال کرنا۔ ایسے سوالات اکثر خواتین کی طرف سے پوچھا جاتا ہے جنہیں اندام نہانی کے پٹھوں کی کمی اور لچک میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک عورت کی خوبصورتی کا تعین بڑی حد تک خواتین ممبروں کے ذریعے ہوتا ہے، جنہیں ہمیشہ اپنی صحت اور جسمانی حالت کا خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ رجونورتی کے آغاز پر اور ولادت کے بعد جنیاتی جڑ اندام نہانی کی دیواریں لچک اور ٹون کھو دیتی ہیں اور پھیل جاتی ہے۔ بہت سے عوامل ایسے ہو سکتے ہیں جو پٹھوں کے سر کو کم کرنے میں معاون ہیں۔ سب سے عام پیچیدگیاں اور بار بار اسقاط حمل، جسم میں جسمانی تبدیلیاں جو 50 سال کی عمر کے بعد خواتین میں ہوتی ہیں، باقاعدگی سے دائمی قبض، ضرورت سے زیادہ جسمانی مشقت کی وجہ سے پٹھوں کا کمزور ہونا۔ اندام نہانی کے پٹھوں کی کمزوری کا پتہ لگانے سے نہ صرف جنسی خواہش میں کمی واقع ہو سکتی ہے، بلکہ یہ بھی بے قابو پیشاب، خفیہ سرگرمی میں کمی، جنسی تعلقات کے دوران تکلیف، درد، چڑچڑاپن جیسے علامات سے بھی پتہ چل سکتا ہے۔ مادہ تناسب کو قدرتی طور پر تنگ کرنے کے لیے مختلف ورزشیں بھی ہیں۔ جمناسٹک مشقوں کا پیچیدہ مقصد پٹھوں کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہے، جو خواتین کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ جمناسٹکس کا کورس کرنے کے بعد ایک عورت کی حرکات بڑھ جاتی ہے اور یورو جینیٹل سسٹم کی بیماریوں کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ پیشاب کے دوران پیشاب کے بہاؤ کو برقرار رکھنا چاہیے اور باقاعدگی سے خالی کرنا چاہیے۔ اس طرح سے پٹھوں کو تقویت ملتی ہے۔ اس طرح کی مشقیں دن میں کم از کم 20 مرتبہ کی جانی چاہیے۔ اندام نہانی کے پٹھوں کو مضبوط کرنا کسی بھی پوزیشن میں ہو سکتا ہے۔ ورزش کا اصول مباشرت کو مضبوط بنانے اور کم سے کم 5 سیکنڈ تک تناؤ برقرار رکھنا ہے۔ پھر آپ کو اندام نہانی کے پٹھوں کو دوبارہ آرام اور مضبوط کرنے کی ضرورت۔ اس طرح کی مشقیں عضو تناسل کو تنگ کرنے کے لیے کارآمد ہیں، لیکن نتائج کو حاصل کرنے کے لیے دن میں 10 سے 15 بار کرنی چاہیے۔ ورزش ان خواتین کے لیے چیلنج نہیں ہے جنہوں نے قدرتی ولادت کا تجربہ کیا۔ نفاذ کا اصول یہ ہے کہ اندام نہانی سے ہٹ کر کسی چیز کے دھکیلنے، نچوڑنے کی نقل کرنا ہے۔ آپ ورزش کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے ایک خاص اندام نہانی گیند خرید سکتے ہیں۔ اندام نہانی اور پٹھوں کی ورزش کرنے میں اندام نہانی کے داخلی پٹھوں کو ورزش کرنے میں پٹھوں میں تیزی سے سینکچن شامل ہوتا ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ مقد کے پٹھوں کو بعد کے ایگزٹ سوراخ کو 10 سیکنڈ تک سخت کرنا چاہیے۔ اس دوران اندام نہانی کے پٹھوں میں تناؤ بھی محسوس ہوتا ہے۔ 5 سیکنڈ کے لیے تناؤ کو روکیں، پھر 2 سے 1 سیکنڈ کے لیے رکیں اور دوبارہ سے ورزش کو دہرائیں۔ جنسی تعلقات کے دوران مباشرت سے عضلات کو سخت کرنا چاہیے۔ نفلی کیجل کی ورزشیں یورو جینیٹل سسٹم کے پٹھوں کے لیے بہترین ورزش ہوتی ہے اور جنسی زندگی کو نمایاں طور پر بہتر کرتی ہے۔ اچھے نتائج صرف باقاعدہ مشق کے ذریعے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ویگینوپلاسٹی بھی ایک جراحی طریقہ ہے جس کا مقصد اندام نہانی کے نقائص کو دور کرنا، اس کی شکل اور سائز کو درست کرنا ہے۔ کولوپروفی میں اندام نہانی کی دیواروں کو کھینچنا شامل ہے تاکہ اندام نہانی کی مقدار کم ہو۔ اس کے پیچھے یا اگلی دیواروں کی مرمت کے عمل کے دوران کر سکتے ہیں۔ پلاسٹک جنانگوں کو دوبارہ اپنی جمالیاتی ظاہری شکل حاصل کرنے اور نفسیاتی پریشانیوں سے نجات دلانے کی اجازت دیتا ہے۔ اندام نہانی کھولنے کی تنگی صرف ذاتی ثوابدید پر کی جاتی ہے۔ آپریشن میں ٹشو کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہٹا دیا جاتا ہے اور داخلے کو اسٹرنگ کے ذریعے مختصر کیا جاتا ہے۔ ایک مشکل پیدائش کے بعد پیدا ہونے والے نقائص کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ داغ کے ٹشوؤں کو دور کرنے کے لیے کولپس انجام دی جاتی ہیں۔ یوٹیرین ریسیکشن پلاسٹک کے اعضاء کی تبدیلی، میوکوسیل ایریا کو ہٹانے اور ہائپو الرجینک فیکسیٹو امپلانٹ کا استعمال کر کے انجام دیا گیا تھا۔ لیویٹو ریپلاسی میں یہ ایک آرگیزمک پلیٹ فارم تشکیل دیتا ہے اور اس میں لیویٹر پلاسٹک سرجری شامل ہوتی ہے جس میں لمبا، زخمی یا آرتھوپائڈ ہو سکتا ہے۔ عضو تناسل کو تنگ کرنے کے لیے سرجری نفلی
اور لیویٹرز کے پھٹ جانے میں عمر سے وابستہ تبدیلیوں میں ضروری ہے۔ لیویٹرز مقعد کے زوال کو متاثر کرتے ہیں۔ تمام پلاسٹک سرجری تجربہ کار سرجن کے ذریعے کی جاتی ہے اور صرف جنرل اینستھیزیا کے تحت اصلاح کے بعد بازیافت کا دورانیہ 3 ہفتوں کا ہے۔ اس کے دوران آپ کو جنسی وقفہ کرنا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر کی سفارشات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔